آج ہمارے پوڈ کاسٹ کے مہمان ہیں محمد اویس مختار القادری، جن کا تعلق منہاج القرآن سے ہے۔ آج وہ ہمیں سیرت النبی کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے حوالے سے، جو بابرکت مہینہ کا چاند مبارک نظر آیا ہے، اسی حوالے سے ہم اس سے کچھ قرآن کی آیات اور حدیث مبارکہ سماعت کریں گے۔ جناب محمد اویس مختار قادری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن یوسف پہ کٹی تھیں زنان مصر کی انگلیاں، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ بہت بہت شکریہ علامہ تنویر احمد نقشبندی صاحب، جس ذات گرامی کا ذکر نامی اور ذکر گرامی آپ نے چھیڑا ہے۔ اگر ہم اس شعر پر غور کریں تو ہمیں اس سے یہ روشنی کشید ہوتی نظر آتی ہے کہ حسن یوسف پر زنان مصر کی صرف انگلیاں کٹی تھیں، اور وہ بھی حسن مصر پر۔ حسن یوسف پر زنان مصر اپنی انگلیاں کٹوا بیٹھی تھی، اور یہاں آقا علیہ السلام کا نہ حسن کی بات ہو رہی ہے نہ جمال کی، صرف نام پر لوگ اپنے سر کٹوانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اس شعر سے میں اپنی بات کا آغاز کر چکا ہوں۔ میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور یہ بابرکت مہینہ ربیع الاول کا، جس کے صدقے، جن کی ولادت کے صدقے یہ کائنات تخلیق میں آئی ہے، ان کے بارے میں، سیرت کے بارے میں بات کرنا یہ سعادت ہے، اور یہ ایسی سعادت ہے جو وحدی ہے، کسبی نہیں۔ یہ سعادت بزور بازو نیست، جیسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا۔ تو جیسا کہ آپ نے آغاز میں سوال کیا کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ نے پوچھا، میں اس پر یہ عرض گزار کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ آیت گرامی پوری کائنات کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے، اور یہ جو جملہ ہے یہ فقط جملہ نہیں، یہ برملا ہے۔ برملا کیا ہے؟ اعلان ہے۔ کس چیز کا اعلان ہے؟ یعنی کائنات میں کوئی بھی آقا علیہ السلام کی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشنی رہنمائی قیامت تک کشید کر سکے۔ اب آقا علیہ السلام کی زندگی کے بہت سارے، میں چند گوشے آپ کے سامنے گوش گزار۔ اولاً جو جیسے آج کل جاب ہولڈر ہیں، کیا ایک جاب ہولڈر بھی آقا علیہ السلام کی زندگی سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے؟ میرا جواب ہاں ہے۔ بالکل آقا علیہ السلام کی زندگی سے اور ان کی عملی جو ہے وہ رہنمائی سے ہم جو ہے وہ روشنی کشید کر سکتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے جو جاب کی ہے وہ مکی زندگی کی ہے، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کا سامان تجارت شام کی طرف لے کر جاتا۔ اب ایک جاب ہولڈر کیا رہنمائی آقا علیہ السلام کی زندگی سے کیا لے سکتا ہے؟ وہ تین چیزیں لے سکتا ہے جو ایک جاب ہولڈر کے لیے بے حد ضروری ہیں اور اس کے لیے بہت بینیفیشل ہے۔ جیسے کیا؟ ایک تو ہے ایمانداری، دوسری ہے پابندی، تیسری ہے نفع بخشی۔ یعنی ایک جاب ہولڈر جو ہے وہ کسی بزنس مین کے ہاں جاب کر رہا ہو، اگر اسے یہ تین چیزیں ملتی ہیں، پابندی بھی ملتی ہے، آنیسٹی بھی ملتی ہے، اور اسے بینیفیشری بھی ہے اس کا، وہ اسے نفع بخشی بھی ملتی ہے، پروفٹ بھی ملتا ہے اپنے جاب والے سے، امپلائی سے، تو وہ بزنس مین کو بڑا نفع دے رہا ہے، اور وہ جو جاب ہولڈر ہے، امپلائی ہے جو اس کا، امپلائر کا، وہ بڑا پسندیدہ ہوتا ہے۔ اب آقا علیہ السلام کی زندگی سے ایمانداری کیسے اس جاب ہولڈر کی جاب سے وہ نظر آتی ہے؟ شام میں آقا علیہ السلام گئے تو وہاں پر کچھ تاجروں نے آقا علیہ السلام کو کمیشن کی پیش کی، عرض کی کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ ہیڈ ہیں اس کے،
آپ اپنا حصہ معذاللہ استغفراللہ رکھ لیں اور ہمیں کم قیمت پر سامان دے کر آپ اپنے سامان تجارت کی مالکن کو جا کر کہہ سکتے ہیں کہ زمین کی اور بازار کی گراوٹ تھی اور بازار کی مندی تھی، تو اس وجہ سے یہ کم قیمت میں سامان دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے صاف انکار، پھر وقت کی پابندی کے ساتھ واپس انہیں نفع بخشی دی، سامان دیا اور پروفٹ کما کر دیا حضرت۔ یعنی ایک جاب ہولڈر یہ تینوں چیزیں آقا علیہ السلام کی زندگی سے اگر حاصل کرتا ہے تو وہ ایک بہترین جاب ہے۔ دوسرا جو حصہ محترم علامہ قاری تلویز صاحب جو میں جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، یعنی آقا علیہ السلام کی سیرت نبی سے ہم دوسرا حصہ کیا لے سکتے ہیں؟ ہم دوسرا حصہ لے سکتے ہیں بطور استاد، یعنی ایک ٹیچر، استاذ، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زندگی سے اگر استاد ہو یہاں کا، تو استاد اعظم سے اور کائنات کے سب سے بڑے اللہ کے بنائے ہوئے استاد سے وہ کیا رہنمائی لے سکتا ہے؟ 5 چیزیں جو ہمیں آقا علیہ السلام کی سیرت سے ملتی ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ٹھہر ٹھہر کر بات کرتے تھے، پھر بات کو دہراتے تھے، پھر آواز ان کی اس قدر ہوتی تھی کہ پہلے شخص کو بھی اور آخری شخص کو بھی بالکل یکساں وہ سنائی دیتی تھی۔ پھر آقا علیہ السلام مثالیں دے کر واضح کرتے تھے، درخت کی مثال، پتھر کی مثال، زندگی سے مثال سے ایگزامپلیفائی کر کے اس کو جو ہے پروو کرتے تھے۔ He used to prove that knowledge with exemplification, with many examples, with various examples. On the other hand, the last and very important thing, the Holy Prophet, peace be upon him, used to use the very unique feature of teaching, that was the ability of listening. یعنی جو سننے والے ہیں سامع، اس کی استطاعت کے مطابق بات کرنا، اس طرح بات کرنا کہ اس کو سمجھ آئے۔ یہ 5 چیزیں آقا علیہ السلام کی زندگی سے استاد کی رہنمائی کے لیے ملتی ہیں۔ تو میری طرف سے یہ گزارش ہے کہ ہمیں آقا علیہ السلام کی زندگی سے نہ صرف یہ گوشے بلکہ اس کے علاوہ بطور تاجر کے لیے، وکیل کے لیے، استاد کے لیے، شاگرد کے لیے، ڈاکٹر کے لیے، بین الاقوامی معاملات کے لیے، دستور میں، قانون میں اور آئلی زندگی کے لیے، دوست کے لیے، ہیڈ آف اسٹیٹ کے لیے، یعنی کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا، پولیٹیکل اسپیکٹ ہو، پروونشل اسپیکٹ ہو، سوشل اسپیکٹ ہو، سوسائٹل اسپیکٹ ہو، اکانومک اسپیکٹ ہو، یعنی کوئی بھی ایسا گوشہ یا گہوارہ آقا علیہ السلام نے نہیں چھوڑا۔ اس قرآن کی آیت پر پورا اترتے نظر آتے ہیں جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا۔ یہ میری گزارش ہے۔ جی ماشاءاللہ، بہت ہی پیارے انداز سے گفتگو فرما رہے تھے محمد اویس مختار القادری جو فاضل ہیں منہاج القرآن کے، تو بہت سرور ملا۔ دعا کہ اللہ پاک ان کے علم و عمل ایمان میں برکت عطا فرمائے، ان کے فضول و برکات میں برکت عطا فرمائے، ان کو علم دین عطا فرمائے، اسی طرح سرکار سے عشق کرتے رہیں اور دوسروں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے ترانے سناتے رہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ وما علیہ